يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاۃ کے بعد محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پہلے قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہے تھے، لیکن آج کا جمعہ لکھا وہ الوداعی جمعہ تھا کہ میں نے تب رمضان کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ہمارے سمیت عبادت قبول فرمائے، اور سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما علی الذین من قبلکم، جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ صرف تمہارے اوپر نہیں، پہلے لوگ جتنے بھی ہیں ان پر بھی فرض کر دیے گئے۔ تو پہلے لوگ بزرگوں نے لکھا ہے حضرت آدم سے لے کر آخری ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی ہیں تمام پر اللہ پاک نے روزے فرض فرمائے، لیکن ان کی کچھ حایتیں حقیقتیں مختلف تھیں۔ کسی کو 10 دن کا حکم تھا، کسی کو 20 دن کا، کسی کو 2 مہینے کا، کسی کو کس طرح، اور ایسے ہی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم مختلف ہے۔ آخر میں یہ حکم پھر پکا کر دیا گیا کہ اس طرح جو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ پہلے یہ بھی تھا کہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، تو اس کے بعد 3 روزے فرض تھے، پھر یہ ہوا کہ روزہ رمضان میں فرض کیا گیا، لیکن یہ تھا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو افطاری کھانے کے بعد، پھر جیسے تم سو گئے، سونے کے بعد تم سحر نہیں کر سکتے، جو پہلے کھا لیا کھا لیا۔ پھر یہ بھی حکم بعد میں حکم ہٹا دیا گیا، پھر حکم ہوا کہ تم پھر سو کے اس کو بعد جب اٹھو تو پھر سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ تو پھر وہ سحری کھاتے اور بعد میں سورج جب غروب ہوتا ہے تو روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلے اس طرح حکم بدلتا رہا، اور پھر اللہ پاک نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور پھر یہ فرماتے ہیں تم سے پہلے بھی۔ اور یہ بندے کی طبیعت کو سمجھو، ایک اللہ پاک نے بندے کو دلاسا دینے کے لیے یہ ان کی بات کی کہ وہ جس طرح پہلے تھے ان کو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا یہ تم پر نہیں، لہٰذا پہلے نے جب رکھا ہے تو تمہیں کیا ہوتا ہے، تم بھی رکھو۔ تو بتا اگر کس طرح وہ کہتے ہیں اگر آقا بھی یہ کام کرتا تھا مجھے کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے جب بابے یہ کام کر کے گئے ہیں، ہمارے جتنے بھی پہلے جو بزرگان تھے، جو اللہ والے تھے، جو نبی تھے، ہم ان کو مانتے ہیں الحمدللہ، ہم کسی نبی کی بھی بےادبی نہیں کرتے۔ لہٰذا جب ان نبیوں پر فرض تھے، لہٰذا تمہارے نبی پر فرض ہیں، اور ان نبیوں پر ان کی امتوں پر فرض ہے، تم نبی کی امت اور تم پر بھی فرض ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے بندے کی طبیعت کو ایک دھارس اور دلاسا دینے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا تم پر بھی فرض ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، آخر کا مقصد بیان، تاکہ تم پرہیزگار کرو۔ پرہیزگار بندہ بنتا ہے روزہ جو رکھتا ہے، اور آج کل کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں پرہیزگار نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانا پینا جو ہے ہمارا وہ جس طرح روزے دار کا ہوا کرتا ہے اس طرح نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے جاؤ، اس کے بعد میں چلے جاؤ، پانی اس طرح واقع نہیں کرتا۔ انہوں نے 2 دن بعد، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 4 دن بعد روزے کی حالت میں، اور دور چشمے ہوتے تھے، بارشیں آتی تھی، پانی بھر آتے تھے، اور ان کو پتہ نہیں وہ کس طرح ٹھنڈا کرتے تھے، کوششیں کر کر کے وہ پانی تھوڑا بہت ہوتا تھا گزارے کا، وہ مٹیالہ پانی، مٹی ہٹا دی گئی، اس کپڑے سے چھانا، اس نے ویسے مٹی بیٹھ گئی، وہ پانی پیا، اس سے سحری کری، اور سحری میں ہوتا کیا تھا؟
شہری میں کیا ہوتا تھا، آج کے سلنڈر ہے ماشاءاللہ، روٹی پکاؤ اور رات کو رکھو، مطلب دیر نہ لگے. کتنا ٹائم لگتا تھا، وہ روٹی پکاتے تھے، تھوڑا بہت جو نصیب میں ہوتا تھا وہ کھایا، کھجور سے بھی رکھ لیا تو وہ روزہ رکھ لیا، اور سارا دن پھر اپنے کاموں میں بھی لگے ہوئے، اپنے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں. ہم تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کام کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کام نہیں کرتا، لیکن وہ تو قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، تمام عبادات کر رہے ہیں اور اتنی مشقت والی عبادات کر رہے ہیں، اور پھر بھی وہ روزے دار ہیں. 17 رمضان ہو، بدر کا موقع ہو، پھر بھی وہ روزے دار ہیں. تو یہ کیا مطلب؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ اصل چیز ہوتی ہے اللہ کی توفیق، اللہ کی توفیق. بندہ جب بھی روزہ رکھے نا یہ کہتے ہیں اللہ تیری توفیق مجھے چاہیے. یقین کرو مجھے کچھ بھی مطلب میں جو بیمار کافی ہوں، یقین کرو ایک دن جب میں نے روزہ رکھنا چاہا نا، اس دن میں جب کھڑا ہوا نا میرے جسم یہ کہاں پر آ تھا، حالانکہ اس سے پہلے پکڑی ہوں کتنے دن کتنا ٹائم پانی پیتا تھا. اس دن میں نے صرف یہ کہا یا اللہ تیری توفیق چاہیے، اور اللہ کی توفیق سے آج تک چل رہے ہیں، مسئلہ ہی نہیں. بات یہ ہے کہ رب کی توفیق پہلے ہے. تو بارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو صحابہ کرام کی بعد اتنی مشقتوں سے روزے رکھتے تھے. شام کو افطاری کیا ہوتی؟ 2 کھجور. آپ نے فرمایا، نبی نے فرمایا 2 کھجور نہ ملے تو پانی سے. تو مطلب یہ ہے کہ ایسا دور تھا نہ، بعد ایسے بھی تھے جن کے پاس کھجور بھی نہیں تھا، پانی سے روزہ کھول لیا کرو. فرمایا یہ بھی افضل ہے، میرے نبی نے فرمایا. آج کے دور کے لیے ہوتا تو یہ نہ حکم ہوتا میری نظر میں. کتنے ہمارے پاس غافل فروٹ ہر چیز موجود ہوتی ہے، اور کتنا ہم کھاتے ہیں. ابھی کھایا افطاری کے ٹائم، پھر جا کے تراویح کے بعد کھایا، پھر اٹھے پھر سحری کے ٹائم کھایا، پھر ہم کہتے ہیں یار ہم پرہیزگار کیوں نہیں بنتے؟ نظریں ہماری ہوئی لگی ہوئی ہیں، برائی کی طرف ہم اسی طرح دیکھ رہے ہیں، نفسانی خواہشات میں اسی طرح گرے ہوئے ہیں. تو پھر روزہ کا کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ روزہ جس طرح تھا وہ نہیں کر رہے ہم. اگر ہمارے اندر وہ ہوتا، ہماری نظریں ہماری پلکیں ہی نہ کھلتی جب روزے کو بندہ تنگ ہو جائے. تو یقین کرے کتنا بندے آنکھیں بھی نہیں کھلتی، آواز بھی نہیں نکلتی بندے کی. اگر روزہ تنگ کر دے تھوڑا سا، آواز بھی نہیں نکلتی. تو اس دور کے غلاموں کو دیکھو جن کو نہ کھانے پینے کا، ہمارا تو 8 بجے تک پانی کا مطلب ہے بندہ سونے نہیں دیتا، پانی بندے حاجت ہی حاجت حاجت کیا اتنا پانی پیتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اس طرح کیا اور اس طرح مشقتیں اٹھائیں تو وہ حقیقتاً پرہیزگار بنے. تو پرہیزگاری میں یہ شرط ضرور ہے کہ پرہیزگار بنو گے، اور ہر پرہیزگار کی علامت ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا. ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، نیند آ گئی، فرائض سے غفلت نہیں کری، صرف اس سے جو عبادات کا معمول تھا نوافل کا وہ چھوٹ گئی. اللہ پاک نے فرمایا یحییٰ میرے رات کو بھول چکے، اتنا کا ساری زندگی ہوتے رہے کاش کہ میں پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتا. ایک رات کھایا تھا. اور ایک دفعہ آپ کو شیطان مل گیا، جسم پر کانٹے ہی کانٹے. آپ نے فرمایا تیرے جسم پر کانٹے ہیں نا مراد؟ کہنے لگے جناب یہ کانٹے لوگوں کو لگانے کے لیے، ان کو کس کو لگاتا ہے؟ اس نے کہا جو نفسانی خواہشات والے ہیں. تو اس نے کہا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے نام کا بھی ہے؟ اس نے کہا ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا جب تو کھانا کھا لے گا پھر میں لگاؤں گا پیٹ بھر کے. آپ نے فرمایا پھر میں کبھی بھی کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھاؤں گا. شیطان نے کہا میں کبھی بھی کسی کو بتاؤں گا سچ نہیں، میں کسی کو سچ ہی نہیں بتاؤں گا. تمہیں سچ بتایا بندہ گیا میرا، اب یہ عبادات کرے گا سوئے گا نہیں. تو لہٰذا اس لیے آج ہماری جو پلکیں ہماری آنکھیں وہی سب ٹھیک ٹھاک ہیں، کھلی رہتی ہیں، ہم نظریں ہماری نیچے نہیں جاتی، ہم شہوات سے خواہشات سے ہم دور ہی نہیں ہوتے. اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو روزے کا نبی کا فرمان ہے، جو بندہ شادی کی طاقت نہ رکھتا اور روزہ رکھے، آج کے دور میں کہتا ہوں سال ہی روزے رکھتا رہے، اس کی شادی کی طاقت رہے گی، کیونکہ جو افطاری اور سحری کرتا ہے اس وقت کی بات ہے. آج اگر وہی روزے کو دیکھا جائے نا تو صحابہ کرام کی غلام ان کو دیکھا جائے. بہرحال فرمایا کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو. اور روزہ نام کس چیز کا ہے؟ کھانا پینا اور جماع سے رکنا، یہ 3 چیزوں سے رکنا. بتایا جو ہے وہ مستحبات میں سے ہیں، سنت میں سے ہیں. فرائض یہ چیزیں ان تینوں سے رک جاؤ. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آج اگر ہمیں روزہ تنگ کرے تو مطلب نہا بھی لیتے تو صحابہ کرام کے دور میں جائیں. تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تم پرہیزگار بنو.
اس کے بعد فرمایا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں تمہارے لیے، گنتی کے دن اتنے زیادہ دن ہیں. اب گنتی کے دن کیا مطلب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گنتی کرنے سے چیز جلدی ختم ہوتی ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ لین دین جب کرو تو گنتی کرو، قرآن پاک میں بھی ہے املا کرو، لین دین میں گنتی کرو، لیکن اگر کوئی تحفہ دے تو پھر دیکھا نہ کرو، گنتی نہ کیا کرو، اس کو جیب پہ ڈالو، اللہ پاک برکت ڈال دے گا. ایسے ہی اگر والد کو اولاد دیتی ہے یا والد اپنی اولاد کو کوئی چیز دیتا ہے پیسوں کی صورت میں، تو وہ گنتی نہ کرتا رہے، بلکہ والد کا تبرک سمجھ کے جیب میں ڈالے، وقت اللہ برکت ڈال دے گا. آسان مطلب ہم جو ہے مطلب اس میں کیا ہے، اس لیے ہم گرے ہوئے روٹی کے بارے میں، جب روٹی کھاؤ تو اس کو گنتی نہ کرو. ہم پہلے گنتی کرتا کتنے دن، 2 دن 3 دن 4 دن. روٹی کے بارے میں فرمایا گنتی نہ کرو اور ٹکڑے کرو اس کو خوبصورت طریقے سے. لیکن ہم بالکل ہی مطلب یہ ہے کہ وہ چیز گنتی میں لگ جاتے ہیں. پہلے ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، ہم کتاب پڑھتے تھے نا دینی. ایک دن میں نے کتاب بخاری شریف پڑھا رہے تھے، تو میں نے کتاب بخاری کا جو صفحہ پڑھا رہے تھے ہم نے وہ دیکھا، اور میں نے آخری جگہ دیکھی کتنی رہتی ہے. میرے استاد صاحب نے ڈانٹ دیا، کہتا ہے اس طرح کیوں کرتے ہو؟ میں نے کیوں حضور؟ کہتے ہیں اس طرح کرنے سے بندے کا دماغ مطلب یہ کتاب کو پورا نہیں کر سکتا جب آخر کو دیکھ لیتا ہے. لہٰذا تم پڑھتے رہو، کام کرتے رہو، پہنچائے گا اللہ. بار بار اگر تم ادھر کتاب کو آ کر کے دیکھو کہ میری کتنا رہ گیا تو اس طرح پھر تم کامیاب نہیں. تو فرمایا نہ دیکھو تم پڑھتے رہا کرو. ایسے ہی حفاظ کرام کے لیے حکم ہے، تو اپنے سپارے کو بار بار نہ دیکھیں میرے سپارے کتنے بچے رہ گئے، کتنے سفے رہ گئے. نہیں، اللہ کی توفیق سے چل رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو بنا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرمایا یہ گنتی کے دن ہے، گنتی سے جلدی دن ختم ہوگی. ایک تو دوسری بات یہ کہ واقعی گنتی ہے 29 یا 30 دن کی، 29 دن ہے یا 30 دن ہے، اور زیادہ تر ہے بھی 29 دن. بعض لوگ ہمارے کہتے ہیں یار مولوی 29 بنا، 29 بنا. یہ مولوی کا کمال ہے، کوئی اس میں مولوی کا کام نہیں ہوتا. مولوی میں کوئی کردار نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 رمضان ہے، 9 میں سے 6 رمضان جو ہے وہ 29 کے ہیں. 6 رمضان 29 کے ہیں، 3 رمضان 30 کے ہیں. جب نبی کی زندگی میں یہ زیادہ کام ہیں، زیادہ 29 والے ہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے بے زبانی والا دن، عید والا. تو اس میں اچانک جب بلاوا آ جائے تو اس کا مزہ بھی کچھ اور ہوتا ہے. جب بندے کو طلب ہو نا، بندے کو طلب ہو، میں مجھے اگر کوئی بندہ ایک دعوت دیتا ہے، مجھے اب بھائی اس کی جگہ رہتا ہے سال بعد بھائی اس نے مجھے بندے نے دعوت دینی ہے، اب میں انتظار میں رہتا ہوں. وہ اتنا اچانک مجھے کہتا ہے کل اس آپ کی پرسوں دعوت ہے یا کل دعوت ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ میرا بندہ آ گیا ماشاء اللہ دعوت پر ہوں. تو ایسے ہی جس کو رب تعالیٰ اچانک ایسے ہی چاند دکھا دیتا اور رب تعالیٰ اچانک کسی کو فرمایا صبح مہربانی ہے کھاؤ بدلے سے. لہٰذا چاند کا دیکھنے کا مقصد بھی اسی لیے ہے. وہ تو پہلے تو مفتی مجیب الرحمان صاحب اگر چاند دیکھ بتا آپ تو آپ کا مفتی فواد چودھری ہے نا جو مرضیہ کرے. کیونکہ مولانا عبد القبیر آزاد صاحب وہ تو شاہی مسجد کے سرکاری امام ہیں، وہ تو پھر جیسے کہیں گے وہی کریں، مجبوری ہے اس کی. مفتی صاحب تو کسی سے ماشاء اللہ یہ تقوی والے کرتے ہیں. آپ نے کبھی مطلب ان کو جا کے ملے، آپ ان کو کبھی جا کے ملے، ایسے اللہ کے ولی بہت کم ہیں. مجھے ایک بندے نے خود بتایا کہ ہم مدرسے میں گئے 21 لاکھ روپیہ دے کے کہ مفتی صاحب کو دینے کے لیے. مفتی صاحب نے کہا یار میرا فنڈ جو ہے پورا ہو گیا، جاؤ فلاں مدرسے میں دے دیا. تو انہوں کہتا ہے جس طرح کا کہتا ہے میرا فنڈ ہمارا مدرسے کا پورا ہو گیا، فلاں مدرسے میں دے دیا. 21 لاکھ ہو گئے. یہ کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں وہ یہ اللہ والوں کی بات ہے. یہ نیک بہت بڑا کمال بندہ ہے، نیک آدمی ہے، ٹرسٹ بنایا ہوا ہے آپ نے. اور صرف یہ نہیں، ایک اور بات بتاؤں، مفتی صاحب کی امام دینے کے بارے میں شرائط بڑی سخت ہیں. آپ کراچی جاؤ مدرسے میں پوچھو تو بتاتا ہے ہمیں امام چاہیے. امام چاہیے کیا دو گے؟ اتنی تنخواہ دیں. تنخواہ نے گاڑی کے ساتھ امام کو آنے جانے کے لیے. یہ مفتی صاحب کا جن کو مدرسے کا طالب علم ہوگا اس کو گاڑی ملی ہوتی ہے، یا آپ پوچھ لیں کراچی سے آپ کبھی بھی. دوبارہ میں ایک ایسی بات کروں کہ دین کا ہمدرد بندہ ہے تو مفتی صاحب کے بارے میں یہ 29 کو 30 کر دیں گے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. مفتی صاحب دیکھ کے بتا دیتے کہ چاند نظر آئے یا نہیں آئے. ہمارے لوگوں میں بھائی 11 ہو گیا ابھی تک نہیں ہوا چاند. بھائی جب تک شواہد نہیں آئیں گے، دور دور دراز علاقے ہوتے ہیں جہاں سے مطلب ادھر سے فون آئے گا پھر ادھر سے فون آئے گا، آتے آتے شواہد پھر اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے محلے میں، علاقے میں، پھر امام سے پوچھا جاتا ہے، اس کے علاقے میں جو زونل کمیٹیاں ہوتی ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ واقعی چاند نظر آیا فلاں بندہ کہہ رہا ہے، تب دوائی دی جاتی ہے.
اور اب تو یہ کہتے ہیں ہمارا جب سائنس کہہ رہی ہے، محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے، میں صرف ایک بات ہی جانتا ہوں، میرا ایک جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس سوال کا کہ مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محکمہ موسمیات سے زیادہ جانتے تھے کہ یہ زیادہ جانتے ہیں؟ سائنس سے میرے نبی زیادہ جانتے تھے کہ یہ زیادہ جانتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں سائنس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دراز گوش ہے اس کے پیشاب پہ قربان. وہ نبی جو حضرت عائشہ کو کہے تو بتا دے، نہیں بتائے گی تو مجھے آسمان والا خبریں دے دے گا. جب رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا یا عید کا نظر آ گیا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے، نظر نہیں آیا؟ رب تعالیٰ نے اپنی قدرت نے قانون میں لکھ دیا کہ دیکھنے سے شرط رکھ دی، ورنہ چاہتا رب بھائی سے بتا دیتا میرے نبی چاند نظر آ گیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر لے. ایک دن تو صحابہ کرام نے دوسرے دن روزہ رکھا ہوا ہے. ایک بندہ دور دراز سے آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں چاند نظر آ گیا، آپ کو فرمایا تم نے دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا روزہ توڑ دو، روزہ توڑ دو. اور شعبان کا جو آخری دن ہوتا ہے 30واں، اسے کیا کہا گیا؟ یوم الشک. کیوں کہا گیا یوم الشک؟ یوم الشک اس لیے کہا گیا کہ جس دن شعبان کی 29 تاریخ ہو، اگر آلود پڑ جائے، مٹی آ جائے، کچھ نظر نہ آئے، بندے کو پتہ نہ چلے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا، تو پھر دوسرے دن کو یوم الشک کہا جاتا ہے. اس یوم الشک پہ روزہ رکھنا افضل ہے. روزہ رکھا جائے، اگر وہ رمضان ہوگا تو رمضان کا ثواب ملے گا، اگر نہیں ہوگا تو پھر شعبان کا روزہ نفلی ہو جائے گا. اسی لیے کہا گیا اگر ایسے ہی 29 کا رمضان ہے، 29 رمضان کو اگر حدود مٹی وغیرہ ہوگی تو اب کیا کریں؟ رمضان روزے رکھیں، اگلے دن کا اس نے کہا بالکل رکھو، اگلے دن کا روزہ رکھو. ہو سکتا ہے 30 ہوا، اگر 30 نہ ہوا تو ویسے عید کا دوسرے دن عید کر دیں گے. لیکن اگر رمضان کا روزہ قضا ہو گیا تو پھر تو سال پر اپنا زندگی تک بھی روزے رکھتا رہے، سال پورا رکھتا رہے تو رمضان کے 100 روزے کی جزا تو نہیں مل سکتی. اس لیے فرمایا گیا. تو یہ دیکھنے کے ساتھ شرط لازمی ہے، محکمہ موسمیات کے پیچھے نہ بھاگا کریں، سائنس کے پیچھے نہیں. جب اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے حقیقت کی خبر دے دی ہے، جو نبی نماز کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ تمہارے اوپر 5 فرض نمازیں ہیں، جو نبی رمضان کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے ہیں، جس نبی نے یہ بتایا کہ رمضان کا مہینہ یہ ہے، جس نبی نے یہ بتایا کہ جمعے کا دن یہ ہے، جس نے نبی نے یہ بتایا کہ پیر کا دن یہ ہے، وہ نبی یہ نہیں بتا سکتا یہ چاند آج نظر آ گیا. لیکن اللہ پاک کی قدرت ہے، اللہ پاک کا قانون تھا. اللہ پاک نے فرمایا یہ روز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جب تک دیکھو گے نہیں اس وقت تک تم حکم جاری نہیں کر سکتے. شریعت کا ایک اصول ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں بس جب محکمہ موسمیات کہہ دے پتہ چل جاتا ہے محکمہ موسمیات کیا ہے. دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سائنس اور محکمہ موسمیات کو آپ بالکل ٹھنڈے چیز نہیں ہوتی ہے. اور اتنے بڑے پڑھے لکھے بھی نہیں بیٹھے جو ہلا بیٹھے چند لوگ سمجھ کر بس تجربوں سے بندہ یہ ہو جاتا ہے. آج کا بچے کو اور بتاؤں، میرے دادا تھے نا پرانے، میں اپنے دادا کے تجربہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے دادا ہوں گے. آپ پرانے لوگ نا ہوا کو بتا دیتے تھے یہ ہوا چل رہی ہے بیٹا لگتا ہے بارش ہے. وہ ہوا کو تجربہ پرانے لوگوں میں اتنا تجربہ تھا، ستاروں کو دیکھ کر بتاتے تھے یہ فلاں جگہ جاتا ہے بیٹا ہمارا یہ راستہ. رات کو سفر پرانے کو یہی تو سائنس تھی، اور یہی انہوں نے علم سیارات پڑھا ہوا ہوتا ہے، علم فلک پڑھا ہوا ہوتا ہے، یہی چیزوں سے وہ علم حاصل کر لیتے ہیں. اور ہمارا جو کہتے ہیں سائنسدان ہے، میں کہتا ہوں ان سائنسدانوں سے تو میرا دادا بھی علم زیادہ رکھتا تھا. یہ سائنسدان ہے، بیوقوف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چند لوگ. فواد چودھری سائنسدان ہے جی، وہ ہمارا ایک مولوی ہے، وہ کہتا ہے اتنا بڑا منہ ہے ہمارا عقل تو کر دے عقل ہی نہیں دے. یہ ہمارے لوگ یہ مسلط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب دینی معاملات اس طرح بےہودہ لوگ اور بے وقوف ترین لوگ جب آپ پر مسلط ہو جائے تو پھر بس وہی ہے کہ قبر میں جانا ہی بہتر ہے. یہ حدیث ہے، فرمایا اس وقت جب ایسے لوگ پیدا ہوں گے تو پھر بہر والا بندہ یہ کہے گا کاش کہ میں قبر میں ہوتا. آج یہ کچھ ہو رہا ہے. بارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا یہ ایام معدودات گنتی کے دن میں، گنتی کے دن میں، گنتی کے دنوں میں کیا کرو اور میں روزے رہوں. اگر تم میں سے کوئی مسافر ہے یا بیمار ہے، اگر وہ مسافر ہے بیمار ہے تو کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے ایام میں اس کو شمار کریں، یعنی دوسرے دنوں میں رکھیں. اب یہاں ایک اور چیز بھی ہے، بعض ایسے بھی ہیں جو افساد الظواہر ہے، جس طرح مطلب غامدی ہے یا دو چار اور بھی ہیں، محمد علی شیخ کوئی کراچی کا جس کو افساد الظواہر کہا جاتا ہے.
وہ کہتے ہیں سفر پر پتہ ادھر سے ملتان بھی چلا جائے تو بس ٹھیک ہے روزہ رکھو، نہ رکھو تمہاری مرضی ہے، بعد میں رکھو۔ وہ کہتا ہے سفر کی حد نہیں ہے، لہذا حد نہیں ہے تو جہاں تک جاؤ۔ نمازوں میں بھی ایسے ہیں۔ تو حالانکہ قرآن پاک میں ایک لفظ آیا علی سفر، جب تم سوار ہو سفر پر، یہ علی کا معنی پر، اوپر، جب سفر کے اوپر، سفر کے اوپر کب؟ جب بندہ سواری پر چڑھ کے سفر پہ جائے۔ تو پھر ایک اور سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، بھائی سواری پر ملتان میں بھی ہم جاتے ہیں۔ آج کی بات نہ کرو، کچھ عرصہ پہلے ملتان کیا، اس سے زیادہ لوگ بھی پیدل جاتے تھے۔ ملتان کیا تھا، ان کے لیے سفر ہی نہیں تھا، وہ روزانہ آ جایا کرتے تھے۔ دودھ کی ڈرمیاں اٹھائیں، آٹے کی گولیاں اٹھائیں، سر پہ آٹا اٹھایا لے کے جا رہے ہیں، وہ ادھر تک آ رہے ہیں۔ اگر اس سفر کو دیکھنا ہے تو پھر ان کے لیے میرا ایک اور سوال بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے بھی سواریوں پر بیٹھ کر جائیں گے۔ حدیث ہے، سواریوں پہ جائیں گے۔ آج کل بھی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جی، پلنگ سے اپنے جو بیڈ ہوتا ہے اس سے اترتے ہیں نا، ساتھ چھوٹی سی سواری ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، اس کو چلا کے اپنی سواری کو لیٹرین تک لے جاتے ہیں۔ یہ نبی پاک کی پیش بھی پہلے پوری ہو رہی ہے۔ جب یہ لیٹرینیں نہیں ہوتی تھی، اب تو لیٹرینیں گھروں میں آ گئی۔ پہلے بھی ہوتا تھا جن کے پاس سائیکل ہوتی تھی، موٹر سائیکل، وہ سواری پہ جا رہے تھے پیشاب کرنے کے۔ اب تو اس سے بڑھ کر مطلب ہے کمروں میں تھوڑا سا، جس کا کنال کا مکان ہے دوسری سائڈ پہ ہے، وہ اپنی مطلب ہے کوئی چھوٹی ہوگی سواری، اس پر بیٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ اس طرح بھی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس سفر کو شمار نہیں کیا جاتا۔ سفر کے اوپر جب سوار ہو، یعنی جب تم سواری پر سوار ہو سفر کے قصد سے، جس سے سواری تھک جائے، جس سے سواری تھک جائے وہ سفر ہے۔ اور سفر کی پھر مقدار کتنی ہے؟ 3 دن پیدل چلنا، 3 دن، اتنی مقدار ہو 3 دن تک۔ اب وہ 3 دن پیدل چلنے کی مقدار، رات کو سفر سو جائے جتنا ٹائم سونا ہوتا ہے، پھر جس ٹائم اٹھنا ہوتا ہے، جو سفر تو ضرور ہے اس ٹائم اٹھے اذان سے پہلے، یا اذان نماز پڑھتے ہی فوراً جلدی اذان نماز پڑھتے چل پڑے، پھر دوپہر کا قیلولہ کرے، پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھے اور پھر اپنا سفر جاری رکھے، یعنی 3 دن رات اس میں شامل ہے، اتنا سفر کرے۔ اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ عمومی طور پر بندہ جو ہے نا، وہ تقریباً 30 سے 32 کلومیٹر جو ہے وہ بندہ سفر کر سکتا ہے ایک دن، تو تقریباً 92 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر کے قریب جو ہے بندہ سفر کر سکتا ہے۔ بعض 48 میل لکھتے ہیں، بعض 58 میل لکھتے ہیں، بعض 57 میل لکھتے ہیں۔ تو لہذا جتنا بھی ہو اتنا ضرور ہے کہ 30 کلومیٹر جو ہے وہ بندہ آج جو ہے سفر کر لیتا ہے۔ اگر آج کے دور میں نہیں، ہمارے تو ماشاءاللہ ملتان میں نہیں لگائے گا۔ میرے ابے کی بات کرو، اپنے ابے کی بات کرو، اپنے دادا کی بات کرو، یا آپ جس طرح بزرگ لوگ بیٹھے ہو اس طرح کی بات کرو، ہمارے کو تو سبحان اللہ۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہماری ایک سریکی کی مثال کرتی تھی، وہ بندے کہتے تھے کدھر جا رہے ہیں؟ کہتا ہے ادھر جا رہا ہوں۔ کہتا ہے وہ تو بہت دور ہے۔ کہتا ہے ہاں سد مار ہے، سد مار۔ سد مار کیا مطلب ہے؟ آواز دو تو وہاں کو آواز بھی چلی جائے۔ تو کہتا ہے اتنا دور ہے؟ کوئی دور نہیں ہے۔ کہتا ہے ابھی پہنچ جائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ کہتا ہے کوئی دور نہیں ہے، ابھی پہنچ جائیں گے۔ تو یہ لوگوں میں ہوتا تھا۔ تو اس لیے سفر یہ ہے کہ جس سے بندے کو مطلب یہ کہ کم سے کم وہ 3 دن کا سفر ہو، اتنا پھر روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر روزہ رکھ لے تو اللہ فرماتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، بہتر ہے اس کے لیے، افضل ہے اس کے لیے۔ روزہ رکھے تو افضل ہے اس کے لیے۔ تو افضل کس طرح ہے؟ اور یہ طاقتور لوگوں کے لیے بھی یہی آیت ہے افضل۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ نماز ہے، ایک روزہ ہے، سفر کرتا ہے، روزہ اگر سفر کی حالت میں رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے افضل اور ثواب ملے گا، لیکن اگر نماز جو ہے سفر کی حالت میں پوری پڑھتا ہے تو گناہ ملے گا۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عمر کو میرے نبی نے فرمایا عمر جب رب نے تم پر صدقہ کیا ہے تو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہ رب نے صدقہ کیا لہٰذا سفری نماز جو ہے تم آدھی پڑھو۔ لیکن روزے کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ روزے کے بارے میں یہ ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پورا کرو۔ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے، نماز پڑھنا پوری افضل نہیں ہے، بلکہ گناہ آپ کو ملے گا۔ لیکن روزہ رکھو تو ثواب ملے گا افضل۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔
ایک مسکین کو کھانا کیا ہے؟ فدیہ ہے روزے کا۔ اب یہاں ایک اور چیز بھی ہے، بعض بزرگوں نے یتیم ہونا بھی پڑھا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ طاقت رکھیں تو چاہے تو فدیہ دے دیں، چاہے تو فدیہ دے دیں۔ یہ اسلام کے شروع میں تھا کہ جب روزہ فرض ہو گیا نا، یہ حکم آ گیا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، طاقت ہے ان کے پاس، روزہ نہیں رکھتے بلکہ طاقت ہے، پیسے موجود ہیں، وہ اگر اپنا فدیہ دے دیں، اگر وہ اپنا فدیہ دے دیں، اس صورت میں فرمایا اگر وہ بندہ فدیہ دے دیتا ہے، اس صورت میں فرمایا اس کا روزے کی ضرورت نہیں رکھتی، جو بندہ طاقت رکھتا ہے۔ اب نہیں حکم، اگلی آیت جو ہے وہ ناسخ ہے، یہ منسوخ کر دیا اللہ پاک نے۔ اگلی آیت جو ہے وہ ناسخ تھی، لیکن شروع اسلام میں کیا تھا؟ جو بندہ طاقت نہیں رکھتا، طاقت رکھتا ہے، وہ چاہے روزہ رکھے چاہے فدیہ دے دے۔ اب حالت یہ ہوئی کہ جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے تو پیسے دے دیے، اب غریب روزہ رکھ رہا ہے، کام بھی زیادہ کر رہا ہے، اور وہ جو طاقتور تھے وہ اپنا ٹھنڈے میٹھے پانی حاصل کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کفارہ دے رکھا ہے۔ اللہ پاک نے یہ نظام ختم فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اگلی آیت میں جو آ رہا ہے اس میں حکم فرما دیا ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، لیکن جہاں طاقتور نے اپنے طاقت کو دکھانے کے لیے اگر اس نے کوئی جرأت دکھائی نا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی طاقت کو رد کر دیا، لیکن صحابہ کرام نے فوراً قبول کر لیا۔ آج کل کا طاقتور تو اتنا ظالم بنا ہوا ہے، جو مرضی کرے، جو مرضی کرے۔ آج بھی میں آپ کو بتاؤں، عدالتیں ہیں، آپ دیکھ دو، ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے مطلب سینکڑوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کی برادری ماری گئی، ایک بندہ ادھر سے بچ رہا ہے، ایک ادھر سے بچ رہا ہے، دو ادھر سے، دو تین ادھر سے، اتنے بندے، مطلب یہ ہے کہ اتنے بندے وہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور کیا ہے وہ جاتے ہیں عدالت میں، پیسہ دیا باہر آگے، پھر دوبارہ انہوں نے ان کو بھون دیا، پھر وہ مارے گئے، پھر ادھر سے وہ مارے گئے، وہ مارے گئے۔ اگر یہ کام اس طرح آتے جاتے رہتا ہے، بندے مرتے رہتے ہیں۔ وہ جس طرح تھا وہ ایک بندیشہ قبیلہ ہے آپ کا اس گجرات کی طرف، دوسرا جٹ جو ہے، ان تمام میں آپس میں لڑائی، سارے مرد ختم ہو گئے۔ وہ بندیشہ قبیلے کی اب ایک عورت ہے جو الیکشن لڑتی ہے، مرد سارے ہی مارے گئے، اور ایسے ہی جو دوسرا تھا اس کے بھی سارے مار گئے۔ تو مطلب کیا تھا؟ کوئی بہرا دے، ایم پی تھے بستی کے بہرا جاتے، یہ قانون جو ہے غریبوں کے لیے۔ اب غریب کیا ہے؟ طاقت، یہی فرق ہوتا ہے۔ طاقتور کہتا ہے میں مار دوں گا فلاں کو، میں گولی بھی مار دوں گا، میں چھرے سے بھی مار دوں گا، مجھے کون کیا کہے گا؟ لیکن غریب آدمی یہ کام اس لیے نہیں کرتا، اس کو پتا ہے میں چلا گیا تو میں نکلوں تو بھی بڑا مشکل۔ آج بھی جتنا یہ غلط یہ کام ہو رہا ہے، زیادہ غریب نہیں کر رہا، جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے وہ کر رہا ہے۔ آج بھی کافی اس کے جیل میں ہوگی جس کا کوئی نہیں ہوگا، جس کا کوئی بھائی انسپیکٹر ہوگا، جس کا بھائی ڈی ایس پی ہوگا، وہ کیا ضرورت ہے موٹر سائیکل کی کاپی یا موٹر سائیکل کا نمبر لگائے، وہ تو فوراً فون کرے گا میرا بھائی ڈی ایس پی ہے، فون کر دیا جی جانے دو اس کو، میرا بھائی آ رہا ہے۔ یہ اللہ پاک نے اس طاقت کو قبول اس وقت بھی نہیں کیا، فرمایا نہیں آپ روزے رکھو، سب کو حکم آ گیا۔ تو جن آج عدالتوں کے پیچھے میں ہم بھاگتے ہیں، بھائی انصاف نہیں مل سکتا۔ جو عدالتیں جو عدالتیں پتنگ پر سو موٹو لیتی ہیں، پتنگ بازی بند کرو، خود چیف جسٹس سو موٹو لے لیتا ہے۔ مادت ٹاؤن میں 14 بندے مارے گئے، آج تک ان جج کی عدالتوں نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی یہ سو موٹو لے لیا، اور عدالتوں کا وہ جو 14 بندے مارے گئے تھے کیسے مارے تو ان کا بھی حساب دو۔ بھئی ابھی پولیس والے مارے گئے یا لبیک والے 25 بندے مارے گئے، ابھی عدالت نے کبھی سنا ہے آپ نے کوئی جلدی عدالت نے سموٹو لیا ہو یا کوئی جائے کوئی انصاف مل جائے؟ ٹھیک ہے 25 بندے ان کے مارے گئے، کچھ پولیس والے غریب مارے گئے، دونوں کا نقصان ہو گیا۔ پولیس والے مجبور تھے قانون کے ہاتھوں میں، یہ مجبور تھے محبت رسول میں، دونوں مارے گئے۔ اب ان کو کون انصاف دے گا؟ ان کو کون انصاف دے گا؟ بھائی پاکستان میں انصاف نہیں ہے، یہ انصاف کے پیچھے جس کے پیچھے ہم بھاگتے، کہاں انصاف؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس قوم میں انصاف نہ ہو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایمان والو کہ اگر تمہارا رشتہ دار اور قریبی بھی آ جائے تو گواہی حق کی دیا کرو، لیکن ہم دیتے ہیں آج؟ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ایک طاقت کی جنگ ہے، آج طاقتور جو بھی ہے بس وہ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز بھی بتاؤں، جو بندہ حکومت کا جو بندہ بڑا ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے،
سمجھو بہت بڑا قائد ہوتا ہے کیا وہ ہمارے نبی قائد تھے نا, ہمارے نبی قائد ہیں پوری کائنات کے. ہمارے نبی کو لوگوں نے پتھر بھی مارے, ہمارے نبی کو لوگوں نے تیر بھی مارے, ہمارے نبی کو لوگوں نے تلواروں کے زخم دھونے کی بھی کوشش کری, پتھر اٹھانے کے مارنے کی بھی کوشش کری. لیکن یہ قائد کا آج کے قائد کیا ہوتا ہے؟ آج کی عوام جو ہوتی ہے وہ کھلے کھا رہی تھی, قائد جو ہوتا ہے اندر ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے جیل میں بیٹھ کر. یہ انصاف ہے ہمارا. اور اس انصاف کے بارے میں جو سوشل میڈیا سے لڑکے ٹک ٹاک بناتے ہیں, یہ بھیجا کریں عدالتوں میں جائیں تو فوراً توہین عدالت لگے اور یہ کہا جائے اس مولوی کو 3 مہینے کے لیے اندر بھیج دو, اس نے ججوں کی توہین کی ہے. جہاں انصاف نہ ہو تو پھر کیا کریں بتاؤ؟ غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے. کبھی غلط کام نہ کرنا, غریب جو ہے امیر جو ہے جو مرضی ہے کر, اسلام کے خلاف نہ کرنا, اللہ پکڑے گا. لیکن دنیا میں جو کر تیری مرضی ہے کیونکہ تیرے پاس طاقت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اب کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان اللہ, یہ طاقتور باتوں کی طاقت بھی ختم کر دیا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن کیا ہے؟ وبینات من الہدی, جس میں روشن دلیلیں موجود ہیں راستے پہ جانے کے لیے, چلنے کے لیے. اگر آپ نے سیدھا راستہ لینا ہے اس میں ساری باتیں موجود ہیں. اور والفرقان, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی باتیں ساری موجود ہیں اس میں. لہذا آؤ قرآن پاک کو پڑھو. اور اس کے بعد فرمایا اب یہ آیت یہ بات اس کو منسوخ کر رہی ہے کہ اگر کوئی طاقتور بھی ہو تو روزہ لازمی ہے اس پر. صرف بیمار کاٹا جائے گا, بیمار روزہ نہ رکھے اگر وہ بیمار ہے. مسافر بعد میں جب اس کے پاس طاقت ہو تو روزہ رکھے. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, جو بندہ پائے رمضان کو, جو رمضان کو پائے فلیصمہ, چاہے وہ روزے رکھے, چاہے وہ روزے رکھے, وہ لازمی ہے اس پر وہ روزے رکھے جو رمضان کو پائے. اب رمضان کو پایا ہم نے الحمدللہ, لیکن ایسا ضرور ہوا ہے کہ ہم نے رمضان کو پایا لیکن ہمیں رمضان نے نہیں پایا. ہم نے رمضان کو پایا, رمضان نے ہمیں نہیں پایا. ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا. جو رمضان کی فیوض و برکات ہم نے حاصل کرنی تھی ہم ان سے نہیں لے سکے. جس طرح ہوتا ہے نا وہ ایک سخی اپنی مطلب یہ ہے کہ دولت لے کے باہر بیٹھ جاتا ہے, لے لو لے لو لے لو. اب لینے والے کیا ہوتے ہیں, کسی کے پاس اتنا برتن نہیں ہوتا, وہ تھوڑا سا لیتا ہے, پر ہاتھوں میں یار میرے پاس برتن نہیں. ہمارا حال یہ ہے. رمضان ایک سخی سمجھو, لے لو لے لو لے لو, ہمارے پاس اتنے بڑے برتن نہیں ہیں کہ ہم لے لیں. بس کنجوس بن کے عبادت میں بھی کنجوسی, ریاضت میں بھی کنجوسی, تلاوت میں بھی کنجوسی. ابھی ہم قرآن پڑھتے ہیں, کئی نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس وجہ سے کہتے ہیں قاری صاحب آپ قرآن کو ایسا پڑھتے ہم تھک جاتے ہیں, ہم اس لیے نہیں جا رہے, دوسری باتیں میں جا رہے ہیں. اب بتاؤ یہ کوئی بات ہے؟ قرآن ایسا پڑھو اس لیے ہم نہیں پڑھتے. یہ بات اللہ کے بندو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورۃ بقرہ پڑھتے تھے فجر کی نماز میں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہمارے آقا نبی نماز قرآن پڑھائے تو جنت کی حوریں بھی سنتی ہیں, ہمارا کون سنے گا؟ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قدموں کی خاص سے بھی کر رہے ہیں. ہماری تو کیا حالت. لیکن اتنا افسوس ضرور ہوتا ہے یار قرآن پاک ہے تو کیوں اس طرح کرتے ہو, کہ اس لیے ہم کہتے ہیں ذرا جلدی. کتنا فرق ہوتا ہے, 2 منٹ کا, 4 منٹ 5 منٹ کا فرق ہوگا, اس سے زیادہ کہاں ہوگا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, رمضان ایک ایسا سخی ہے جس نے اپنا سارا خزانہ اجڑ دیا ہے. رب تعالیٰ نے رکھ دیا اس رمضان میں, اور لوٹنے والے لے لو, لوٹنے والے لے لو. لیکن لے گا وہی جس کا برتن کھلا ہوگا, جس کا دل کشادہ ہوگا, عبادت میں سکون سے عبادت کرے گا, مزے سے عبادت کرے گا, دل کو کشادہ کر کے رب تعالیٰ کی عبادت کرے گا. اللہ پاک اسے عافیت عطا فرمائے گا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, آگے فرمایا ومن کان مریضا, اگر کوئی مریض ہے جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو, فعدۃ من ایام اخر, یہ دوسرے ایام میں شمار کر لے, یہ دوسرے ایام میں دوبارہ روزے رکھ لے. اگر اب بھی کوئی بندہ روزے نہیں رکھتا کسی مجبوری کی وجہ سے, کہتا ہے مجھے پیاس لگتی ہے, سردیاں آ رہی ہیں, اگر زندگی موقع دے تو سردیوں میں قضا کر لو, چلو نہیں رکھا, قضا تو پھر بھی ہے نا. سردیاں آئیں جب مطلب وہ کوہ کا مہینہ لگے, رکھو روزے, اپنے 30 پورے کر دو. اگر زندگی میں موقع ملتا ہے, کم از کم اتنا تو نہ ہو کہ بالکل ہی کورے کورے چلے جائیں. بالکل کورے کورے نہیں جانا چاہیے بندے کو. تو قضا جو ہے روزے کی کرنی چاہیے. اگر کوئی بندہ مجبور ہے, بیمار ہے,
کوئی تکلیف میں آئے، بندہ طاقت نہیں رکھتا، تو اسے یہ کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک اور بات بھی بتاؤں، بہت سارے روزہ دار بیٹھے ہیں، میرا شاید اتفاق نہ کرے، میں تو یہ سمجھتا جب بندے کو روزہ تنگ کرتا ہے نا، جب عصر کا ٹائم آتا ہے، عصر کے بعد، تو یقین کرو بندہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے صبح روزہ نہیں رکھیں گے یار، تھکاوٹ بہت ہے، پرسوں رکھ لیں۔ لیکن پھر جب صبح ہوتی ہے اللہ پاک کی پھر اور طاقت دے دیتا ہے اللہ، پھر بندہ کہتا ہے نہیں روزہ رکھتا ہے، یہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ بندہ تو کہتا ہے بس مر گیا۔ آپ نے کئی لوگوں روزہ داروں کو دیکھا ہوگا، سو رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی سیدھی کر رہے ہوتے ہیں ٹانگیں، کبھی ٹیٹھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے، تو اس کی وجہ جسم میں درد ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی توفیق تو شام تک رہتا ہے، لہٰذا اللہ کی توفیق سے ہی اگر عبادت روزہ رکھو گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ میں نے پہلے بتایا تھا، ایک دفعہ میں نے ایک بندے کو دیکھا مسجد کی چھت پہ ریپیئر کر رہا تھا، ادھر میں امام تھا، مسجد کچی، وہ چھت کچی تھی، ریپیئر کر رہا تھا، تو وہ موسم جو تھا اس طرح تھا، ٹھنڈا موسم، یعنی سردیاں جا رہی تھیں۔ اب سردیاں کیا اب بھی جا رہی ہیں، لیکن اس وقت کیا تھا گرمیاں، اب یہ گرمیاں آ رہی ہیں، اس کے بعد گرمیاں جا رہی تھی، اس وقت یہ تھا گرمیاں جا رہی تھی سردیاں آنے والی، یعنی موسم اسی طرح کا تھا۔ وہ بندہ ایک میں نے دیکھا کہ وہ تغاری اٹھاتا ہے، اوپر لے جاتا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، وہ اس کے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یار بتاؤ، کہتا ہے میں نا مولانا محمد عبداللہ رضوی کا بیٹا ہوں، سید تھے وہ، ان کا مدرسہ ہے ادھر انوار الابرار پتہ نہیں اس نام سے ہے مدرسہ، جو مظہر العلوم مدرسہ ہے نا دولت گیٹ میں، اس کے وہ محتمم تھے پہلے، مولانا محمد عبداللہ رضوی صاحب۔ تو میں نے کہا تو یار تو کس طرح کا بندہ؟ اس نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو میں کہتا میری بدبختی ہے میں عالم نہیں بنا، میں یہ تغاری اٹھاتا ہوں، مستری کے ساتھ ہوتا ہوں، جہاں بھی ہوتا ہے کام مل جاتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا رمضان شریف اللہ کا بندہ تو روزہ بھی نہیں رکھتا؟ کہتا ہے نہیں قاری صاحب میں روزہ رکھتا ہوں۔ وہ تغاری بھی اٹھا رہا تھا اور روزہ بھی رکھ رہا تھا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، تغاری بھی اٹھاتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں۔ ہاں ہمارے اوپر تشویش نہ دیا کرے، بعض لوگ ہوتے ہیں مولوی تو ہوتے ہیں نکمے، مولوی تو ہوتے ہیں خالی، ان کو یہ روزے کا کہتے رہتے ہیں، یہ ہماری طرح کسی چلا کے دکھائیں تو رکھیں۔ یار میں نہیں چلاتا، میرا والد صاحب ادھر آیا ہوا تھا، میرا والد صاحب کسی بھی چلاتا ہے، گھوس بھی رکھتا ہے، میرے والد صاحب کو روزہ بھی ہوتا ہے۔ پچھلے دن میرے والد صاحب آپ نے دیکھا، آپ تمام بزرگوں پرانے بزرگوں کو دیکھو، یہ ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں ماشاء اللہ زندگی رکھے، یہ بھینسوں کا بھی کرتے ہیں، گھاس بھی کاٹتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، کیا یہ مر گئے ہیں؟ چلو میری تشبیہ دیتے جو مولوی تو نکمے اور خالی ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک کا شکر ہے ہم بھی تھوڑا بہت کام کرتے ہیں، گھر کی ضروریات پوری کرنی ہوتے ہیں، 2-4 دفعہ ملتان بھی چلے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ صبح 1 سے 12 پڑھنا، پھر دوپہر کو پھر بچے کو سنانا، پھر اس طرح بچوں کو پڑھانا، کل سے پڑھاتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی ہم بھی کرتے ہیں، شام کو تراویح پڑھنا یہ بھی تھوڑا بہت ہم کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں چلو ہم بالکل اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، چلو آپ مجبور ہو، چلو ایک رمضان اللہ کے نام پہ لگا دو، اس طرح بھی نہیں کرنا، اللہ کے نام پہ بھی نہیں لگانا، تانا بھی دینا کہ مولوی تو ہوتا ہے نکمے اور خالی، اس لیے ہم روزہ نہیں۔ یہ بھی باتیں ہیں جو کہ دلیلیں ہیں، مولوی کی دلیل ہے اسلام میں دلیل اللہ اس کا رسول ہے، بس اللہ اس کے رسول کا فرمان، بتایا کچھ نہیں ہے، اسلام میں کون دلیل ہے؟ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ پاک نے فرمایا تمہارے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا، تاکہ تم سفر میں تنگ نہ ہو، تاکہ تم بیماری کی حالت میں تنگ نہ ہو۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور نہ وہ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ تنگی کا، تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ تو کرتا ہے تم تنگ نہ ہو، تنگی کی وجہ سے تمہیں یہ حکم نہیں دیتا۔ بل تکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تم اللہ کی خوب بڑائی بیان کرو اس بات پہ کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں سیدھا راستہ دکھایا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگلی جو آیت ہے ہمارے بزرگان دین بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ خاص رمضان میں اس کی بہت بڑی فضیلت، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندے جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو ان کو کہو میں قریب ہوں۔ تو رمضان میں تو اللہ پاک کی اتنی رحمت قریب ہوتی ہے کہ گناہ گار جتنا بندہ بھی گناہ گار ہے، رمضان کی فضیلت میں یہ آیت ہے کہ تم جب بھی مانگو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ رمضان میں ہر وہ لمحہ، ہر وہ ساتھ، جس طرح جمعے میں ایک ساتھ ایسی ہے جس میں بندہ مانگے تو اللہ پاک دے دیتا ہے، لیکن رمضان میں ایک نہیں ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جب بھی مانگو گے میں عطا فرما دوں گا۔ یہ رمضان کی آیت میں ہے، جب بھی مانگو گے، رمضان کا ایک ایک لمحہ، خواہ وہ رات ہے خواہ وہ دن ہے، وہ فضیلت کمالے کا، اس ہر لمحے میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، بندہ رب سے مانگے تو صحیح نہ،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي لیکن ہم نے اللہ کی بجائے بندوں سے مانگنا بالکل ڈھیلے ڈھالے ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، کوشش کیا کریں یہ رمضان۔ اور پھر ایک آج کو پتہ ہے آپ کو جمعۃ الوداع ہے، بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جمعۃ الوداع کہتے ہیں جمعۃ الوداع ہے نا، اس میں عبادت رکھ، آج سے عبادت بڑھا دو۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ فرمایا پتہ نہیں یہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہے، اور یہ جمعۃ الوداع ہمیں وداع کر رہا ہے۔ یہ بار دوبارہ رمضان آ جائے گا، جمعہ آ جائے گا، جمعۃ الوداع ہمیں وداع کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی نہ ہو، کئی ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال کی آپ لیں گے، یہ جمعہ ہمیں وداع کر رہا ہے۔ الوداع کرے جناب میں جا رہا ہوں، آپ نے جو لینا ہے میرے سے لے لو، یہ رمضان کے 10 دن رہ گئے، 5 دن رہ گئے، لے لو، اس کے بعد پھر تیری زندگی ہوگی، ملاقات ہوگی، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ رمضان تو پھر بھی آئے گا۔ لہٰذا بزرگ کہتے ہیں کہ جمعے کا آخری جمعہ جو ہے نا، اس کا اب بڑھاؤ عبادات کو تاکہ رب تعالیٰ رہے۔ اس طرح نہیں کہ مطلب ہے کہ بس ہم ایک دو نمازیں پڑھیں اور ہم شکلیں دکھائیں، نہ، اللہ کے مطلب ساری نمازیں پڑھیں۔ چلو اگر پچھلے 2-4 دن گئے ابھی سے شروع کر دو، آخری الوداعی باتیں ہیں کہ اللہ پاک سے مانگو۔ ہو سکتا ہے زندگی کے آخری ہمارے یہاں کوئی پتہ نہیں، کسی کا کیا پتہ، زندگی کا ایک لمحے کا پتہ نہیں۔ لاکھوں لوگ چلے گئے، کتنے لوگ کیا شہرتیں۔ ہمارے وہ استاد صاحب مدرسے کے لیے قاری عبدالغفار صاحب، جب لاؤڈ اسپیکر پہ پہلی اذان آئی نا برطانیہ میں، جب اجازت دی گئی کہ پہلی اذان کون دے گا، عالم اسلام میں قاری غفار کو چنا گیا کہ اذان یہ دے گا برطانیہ میں۔ پہلی اذان قاری عبدالغفار صاحب نے دی عالم اسلام میں، جو اسپیکر پہ جو آواز گونجی تھی برطانیہ میں، وہ قاری عبدالغفار کی تھی۔ اور کویت کے اندر کہاں انہوں نے، برطانیہ کے اندر، مارشش کے اندر کئی مسلح پڑھائے ہیں، لیکن وہ لیکن اتنا ضرور ہے قرآن سے محبت تھی اس بندے کو، رات دن قرآن تلاوت کرتے تھے، ہر جگہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، قرآن پاک بڑا محبت سے پڑھتے تھے۔ اس کو رات پتہ ہے کون سی نصیب ہے، فوت ہو گئے، یہ 20 رمضان لیلۃ القدر کی رات تھی، رمضان میں فوت ہوئے اور رمضان لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مرے وہ شہید ہے۔ تو آپ کو جگر کی بیماری بھی تھی، کینسر تھا، اس سے شہادت کا رتبہ ملا اور رمضان شریف کا مہینہ بھی مل گیا۔ تو اللہ پاک بندہ مانگے اللہ سے تو اللہ پاک ایسے نہیں مدد چھوڑ دیتا۔ اللہ کے دعا ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔